یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ جس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا کہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا وجود کرنے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو سلامت رکھا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری برکتیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب المرجب کا مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، جس میں ہر بری عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ آنے والا جو مہینہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے، یہ مہینہ کھیتی کرنے کا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ کھیتی کا ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ اس میں آبپاشی کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کھیتی کرتا ہے تو پہلے اس میں بیج ڈالتا ہے، اور بیج ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالتا ہے، سینچائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کے فصل تیار ہوتے ہیں، تب وہ کاٹتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رجب المرجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اس میں جیسا بیج ہم ڈالیں گے، مثال کے طور پر جیسا ہم نے گیہوں، مکہ، بجڑا، دیگر جیسے بھی بیج ہم نے ڈالا ویسے ہی فصل تیار ہوتا ہے، لیکن جتنی بہتر اس میں سینچائی ہوگی، جتنا بہتر آبپاشی ہوگی، پانی ڈالا جائے گا، جتنی محنت کی جائے گی، اتنا بہتر اس میں فصل تیار ہوگا۔ تو یہ مہینہ بیج ڈالنے کا ہے۔ جب ہم اپنے عادت کو بنا لیں گے، اس میں تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کر لیں گے، تو آنے والا مہینہ آبپاشی کا ہے۔ اس میں جتنی محنت سے، جتنا بہتر طریقے سے آبپاشی اور سینچائی کریں گے، اتنا فصل بہتر تیار ہوگا۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو میرے پیارے دوستو، اس کا کیا کہنا، اس کی عظمت، اس کی برکتوں کا کیا کہنا، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمام اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھا ہے، ایسے ایسے انعامات رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں اور تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پہ اپنے رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔